امریکہ کے مسلسل 7ویں رات بھی جو حملے ہیں ایران پر وہ جاری ہیں۔ یزد شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، اہواز اور لار میں بارود کی برسات کر دی گئی۔ بندر عباس، سریک، جزیرہ کشم اور امیدیہ شہر میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں، جبکہ ہرمزگان میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور اس کے علاوہ 8 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے 3 پلوں اور سرنگوں کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں کے بعد صوبے میں متعدد سڑکیں وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبِ ہرمز کی ناکہ بندی بھی جاری ہے اور حملوں کا جو مقصد ہے وہ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام کا بیسکلی ایسا بتانا ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزارت صحت کے مطابق 16 جولائی کو صبح 6:30 بجے تک امریکی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد بھی بتا دی گئی ہے۔ 38 تعداد بتائی گئی ہے کہ جو ان حملوں میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ 400 سے زیادہ زخمی بھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کے بھی جوابی وار جاری ہیں۔ بحر ہند میں امریکی جہاز پر کروز میزائل سے حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے، یعنی ایران کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمارے اوپر جارحیت کریں گے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم بھی آپ کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہے۔ کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیمپ اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بجلی اور پانی کو قابل استعمال بنانے والے اسٹیشنز بھی ایران کے ریڈار پر آ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ صوبیہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی کے جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، گو کہ امریکہ کی جانب سے جی ہاں ابھی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کے، اور ایران بھی اب جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں وہاں پر پانی کے جو بڑے بڑے جو ذخائر ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے مشرق وسطیٰ کے لیے، چونکہ پانی کا بحران اگر وہاں پر پیدا ہو جائے گا تو پھر وہاں پر عام لوگوں کے لیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بحرین میں امریکی جو ڈرون کشتیوں کا گودام ہے اور اس کے علاوہ AI مرکز ہے اسے بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بوشہر میں MQ-9 ڈرون مار گرایا گیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق آبِ ہرمز میں 2 آئل ٹینکرز میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹینکرز تھے وہ بارودی سرنگوں سے وہ اس راستے سے گزر رہے تھے، اور ایرانی فوج نے واضح کر دیا ہے کہ آبِ ہرمز انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور ساتھ ہی مکمل طور پر بند بھی ہو چکی ہے۔ امریکی حملے رکنے تک خطے سے تیل اور گیس سمیت کوئی بھی چیز جو ہے اس کو باہر جانے نہیں دیں گے۔ یہ بھی ایک سخت بیان ایک طریقے سے سامنے آیا ہے۔ اگر دیکھا جائے نا فواد، تو یہ جو بیٹل ہے نا وہ بیسکلی کنٹرول فار دا بیٹل آف ہرمز بن، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جو نتیجہ ہے آگے کس جانب جو ہے وہ رخ بیٹھتا ہے، کس جانب رخ کرتی ہے تمام تر جتنی بھی صورتحال ہے، لیکن ہم امید یہی کرتے ہیں کہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے بہتری طور پر یہ حل ہو اور بہتری کی جانب بھی جائے، لیکن ہمیں تو انتظار کرنا ہوگا کہ حالات کب صحیح ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم پیش رفت آ رہی ہے، اس سے ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ بلوچستان حکومت اور دھرنا کمیٹی کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تحریری معاہدہ بھی طے پا گیا ہے، جس کے بعد زیارت میں شہید ہونے والوں کو آج سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت ورثاء کے مطالبات پر عمل درآمد اور صوبے میں امن کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، اور واقعے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بھی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں اور شہداء کے اہل خانہ کا مشترکہ اجلاس ہوگا۔ بلوچستان کے شہری علاقوں میں پولیس فورس کی استعداد میں اضافہ بھی کیا جائے گا، جبکہ لواحقین کی کفالت بچوں کی تعلیم اور معاوضہ پالیسی کے مطابق دیا جائے گا۔ عوامی تحفظات کے ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ تو ایک مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اچھا اقدام۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے پھر پاکستان پر خوفناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 31 روپے 5 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، جبکہ پیٹرول کے نرخ 5 روپے 44 پیسے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 354 روپے 35 پیسے، جبکہ 1 لیٹر پیٹرول اب 316 روپے 15 پیسے کا ملے گا۔ 20 جولائی تک نئی قیمتیں وصول کی جائیں گی، جبکہ حکومتی اعلان کے بعد ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری ہیں۔ آل پاکستان مزدا اینڈ گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل اب ہر روزانہ کی بنیاد پر مہنگا یا پھر سستا کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے اوگرا کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے، اور ریٹ جو ہے وہ عالمی مارکیٹری صورتحال دیکھ کر وہ مقرر کیا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں نرخ کم ہونے پر حکومت سے پوچھے بغیر ہی صارفین کو فوری ریلیف بھی دیا جائے گا۔ وزیر پیٹرولیم نے یہ اعلان کیا ہے۔ علی پرویز ملک کی وفاقی وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ یومیہ ڈی ریگولائزیشن کا فیصلہ شفافیت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عوام پر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ مصنوعی قلت پر سخت ایکشن کی وارننگ بھی انہوں نے دی ہے۔
جبکہ وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بولا ہے کہ کسی کو ناجائز منافع خوری کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی، روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، پلیٹس کا وہ ریٹ وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے۔ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلا کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو جناب، حکومت کے دلاسے اور دعوے اپنی جگہ، لیکن مہنگائی کی دلدل میں پھنسے عوام کو کیسے قرار آئے؟ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے پر شہری بھی بے بس نظر آئے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیا کہتے ہیں وہ لوگ، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سمجھ نہیں لگتی ہے کہ جب کم کرتے ہیں تو 2 روپے کم کرتے ہیں، جب مہنگا کرتے ہیں تو روپوں میں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ 50 روپے 100 روپے جب مرضی ان کا دل کرتا ہے بڑھا دیتے ہیں۔ پٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، اب آنا جانا مشکل ہو گیا، کام کے حالات ہی ایسے ہیں کہ پہلے ہی کام نہیں تھا، اب اوپر سے پٹرول بھی مہنگا ہوا پڑا ہے تو مشکل ہو گئی ہے زندگی نا۔ اس میں پٹرول جب مہنگا ہوتا ہے تو کرایہ اتنا ہی آتا ہے، اس میں بچت کم ہوتی ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا گھر کا اپنا، تو بندہ پٹرول کا ڈلوائے۔ ابھی میں نے 200 کا ڈلوایا ہے، شام تک بڑی مشکل ہونی ہے مجھے۔ ہر چیز مہنگی، پٹرول مہنگا، ہر چیز میں غریب بندہ کہاں جائے؟ اتنا پٹرول مہنگا کریے، کبھی سستا، مہنگا زیادہ کرتے ہیں، سستا کم کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو بولو تھوڑا کم کرے بھائی، غریب آدمی کے لیے، باقی تو پھر لیٹر 5-6 لیٹر ڈلانے والے وہ تو ڈلاتے رہیں گے، ہم لوگ تو 150 200 300 ڈال رہے ہیں۔ ابھی دیکھو 150 کا ڈالا، یہ کہاں تک چلے گا؟ آنا جانا بھی نہیں ہوگا۔ پہلے ہی مطلب پیسے بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، پھر اپنی مرضی سے یہ کم بھی کر دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے یار کوئی افورڈیبل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ جو ہے نا اپنے عوام کے خیال رکھے کہ عوام اس وقت پریشان ہے بہت مالی حالت سے۔ تو جناب، یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن ہم بات کر لیتے ہیں اب موسم کی۔ آج سے 25 جولائی تک بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک میں مونسون کا نیا اسپیل داخل ہونے کی پیش گوئی بھی کر دی ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں، جبکہ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں شدید بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جبکہ کشمیر، کوہستان اور گلگت بلتستان سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔